اردو لطیفے۔ ایک صاحب صبح سویرے کافی روحانی ہو گئے، دماغ میں گہری سوچ آ گئی۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کہاں جانا ہے؟ ان سوالوں کے غور و فکر میں اتنا کھو گیا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تبھی کچن میں کام کرتی بیوی کی آواز سنائی دی، ایک نمبر کے کاہل، حد حرام ہو، تم پتہ نہیں جہنم کے کس دروازے سے بھاگ کر آئے ہو، میری زندگی عذاب بنا دی، اٹھ ناشتہ کر کام پہ جا۔ چاروں سوالوں کے جواب آسانی سے ملتے ہی اس کا روحانی سفر بھی مکمل ہو گیا اور علم میں اضافہ بھی ہوا۔ آخری بیٹی کی شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا کہ اس کی بیگم نے اپنے میاں کی اینک اتار کر کہا، جن تم اینک کے بغیر ایسے ہی خوبصورت اور جوان لگتے ہو جیسے اپنی شادی کے وقت تھے۔ شوہر، تم سچ کہتی ہو، مجھے بھی اینک کے بغیر تم ویسے ہی خوبصورت اور جوان نظر آتی ہو۔ چلتی گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے مسافر نے ڈرائیور سے کچھ پوچھنے کے لیے کندھا تھپتھپایا۔ ڈرائیور زور سے چیخا اور گاڑی کا کنٹرول کھو بیٹھا۔ گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھ گئی۔ یہ تو بلا ہوا کہ دن نہیں تھا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ ایک دکان سے چند فٹ فاصلے پر جب گاڑی رکی تو دونوں کے جان میں جان آئی۔ مسافر نے کہا، معاف کیجیے گا، مجھے کندھا تھپتھپاتے وقت یہ احساس ہی نہیں تھا کہ آپ اتنا ڈر جائیں گے، میں معذرت خواہ ہوں۔ ڈرائیور نے کہا، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں پچھلے 25 سال سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ پہلی بار ہوا ہے۔ اصل میں آج نوکری بدلی ہے، آج میرا پہلا دن ہے، اس سے پہلے 25 سال تک مردہ خانے کی وین چلاتا رہا ہوں۔ ایک لڑکا لڑکی سے کہہ رہا تھا، میں شکیل کی طرح امیر تو نہیں، نہ ہی میرے پاس اس جیسا بنگلہ ہے، نہ ہی میرے پاس اس جیسی گاڑی ہے، نہ ہی میرے پاس اتنی دولت ہے، پھر بھی تمہیں سکھی رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ لڑکی نے سننے کے بعد جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے شکیل کے متعلق کچھ اور بتاؤ، اور اس کا ایڈریس اور فون نمبر بھی۔ ایک آدمی کے گھر کے باہر کھڑی گاڑی چوری ہو گئی، لیکن شام کو کی وہی گاڑی صاف ستھری حالت میں مکمل پالش کے ساتھ اسی جگہ کھڑی تھی جہاں سے چوری ہوئی تھی، اور اندر ایک خط پڑا تھا جس پر لکھا تھا، میں تہہ دل سے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، میری بیوی کی ڈلیوری کے باعث حالت تشویشناک تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے یہ گناؤنا قدم اٹھانا، میں شرمندہ ہوں اور امید کرتا ہوں آپ معاف کر دیں گے۔ میری طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کے لیے تحفہ آج رات کے شو کی ٹکٹ اور ساتھ میں کھانے کا بھی، اس مدد کے بدلے جو آپ کی گاڑی کے ذریعے ہوئی۔ آدمی بہت خوش ہوا۔ رات کو جب فلم دیکھ کر سب واپس آئے تو گھر ڈکیتی کی واردات ہو چکی تھی، سارا گھر خالی تھا اور خط پر لکھا تھا، امید ہے فلم پسند آئی ہوگی۔ بیوی ایک دن بڑے لاڈ سے شوہر سے کہا، میری بات سنیں، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ شوہر نے جواب دیا، تم جو کہو جان من۔ بیوی نے پوچھا، کیا تم میرے لیے چاند لا سکتے ہو؟ شوہر خاموشی سے اٹھا اور تھوڑی دیر بعد کچھ چھپائے ہوئے لوٹا اور بیوی سے کہا کہ آنکھیں بند کرو، اور وہ چیز بیوی کے ہاتھ میں پکڑا کر کہا، اب کھول لو۔ بیوی کے ہاتھ میں آئینہ تھا اور اس میں اپنا چہرہ دیکھ کر بیوی کی آنکھیں بھر آئیں اور کہنے لگی، کیا آپ مجھے چاند سمجھتے ہو؟ شوہر بولا، نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا تھا کہ جس تھوبرے سے تم چاند کی فرمائش کر رہی ہو، کبھی آئینے میں بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ ایک لڑکا باپ کا چیک اپ کروانے ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر خوبصورت ہونے کے ساتھ بااخلاق بھی تھی، تمام مریضوں سے اچھے سے پیش آ رہی تھی۔ لڑکے کے والد کا بھی تفصیل سے معائنہ کیا۔ شوگر کے ہائی ہونے کی وجہ سے غصہ کرنے لگی، جیسے اپنی بہو پہ بیٹی کرتی ہے کہ آپ دوائیاں وقت پر نہیں کھاتے، صحت کا دھیان نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ۔ لڑکے کے دل نے کلا بازی کھائی اور اس نے باپ کے کان میں کہا، ابو، یہ ڈاکٹر ہمارے گھر ہوتی تو آپ کا کتنا خیال رکھتی، آپ کی شوگر وقت پر چیک کرتی اور دوائیاں دیتی۔ والد یہ سب سن کر کہا، بیٹا، تمہاری بات تو بالکل ٹھیک ہے، میری عمر کے لوگ بھی شادی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری اماں نہیں مانیں گی۔ کامیاب بزنس مین مچھیرے کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا، جو اپنی کشتی دریائے کنارے لگائے مزے سے سگریٹ پی رہا تھا۔ بزنس مین نے مچھیرے سے پوچھا، تم مچھلیاں کیوں نہیں پکڑ رہے؟ مچھیرے نے کہا، کیونکہ میں پکڑ چکا ہوں۔ بزنس مین نے کہا، تو تم مزید نہیں پکڑ رہے ہو؟ مچھیرے نے کہا، میں مزید پکڑ کر کیا کروں گا؟ بزنس مین نے کہا، اس سے تم زیادہ پیسے کما سکتے ہو، تمہارے پاس موٹر والی کشتی ہوگی،
اس سے تم زیادہ مچھلیاں پکڑو گے اور ان پیسوں کی بدولت تم کشتیوں کے مالک بن جاؤ گے۔ مچھیرا بولا، اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ بزنس مین بولا، پھر تم آرام سے بیٹھ کر زندگی کا لطف اٹھانا۔ مچھیرا بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں اس وقت کیا کر رہا ہوں؟ انتظار میں کھڑے ایک صاحب فون بوتھ کے اندر کھڑے دوسرے صاحب سے بولے، معاف کیجیے گا، آپ آدھے گھنٹے سے فون بوتھ میں کھڑے ہیں اور بولا آپ نے ایک لفظ بھی نہیں۔ دوسرے صاحب معصومیت سے بولے، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ جب نئی نئی سائیکل ایجاد ہوئی تو شہر میں رہنے والے ایک امیر آدمی نے اپنے بیٹے کو سائیکل لے کر دی۔ اس کا بیٹا سائیکل لے کر شہر کے نزدیک کسی دیہات میں جا نکلا۔ دیہاتیوں نے دیکھا تو وہ سمجھے کہ لڑکے کو کوئی چیز اٹھائی جا رہی ہے اور وہ لاتی مار رہا ہے، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہی۔ دیہاتیوں نے ڈنڈے اٹھائے اور سائیکل کو پکڑ لیا اور ڈنڈے مار مار کر چکنا چور کر دیا۔ باپ کو پتہ چلا تو غصے سے بھرا ہوا گاؤں آیا۔ دیہاتیوں نے بتایا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے بیٹے کی جان بچ گئی۔ یہ ایک عجیب سی چیز تھی جو آپ کے بیٹے کو اٹھائے لے جا رہی تھی، ہم نہ ہوتے تو پتہ نہیں کہاں لے جاتی۔